اطلاعات کے مطابق وفاقی بجٹ میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ پارلیمانی ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی چاہ رہی ہے۔ قانون سازی کے آئندہ وفاقی بجٹ پر اہم اثرات ہوں گے، تاہم پیپلز پارٹی قانون سازی کے حق میں نہیں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے شگر ویلی میں اپنے خطاب میں واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ بجٹ اجلاس سے قبل ترامیم نہ ہو سکیں تو آئندہ مالی سال میں تبدیلیاں نہیں آ سکیں گی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے اہم شخصیات کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کو منانے کے بعد ہی بجٹ اجلاس کی نئی تاریخ دی جا سکے گی۔ یوں بلاول کے گلگت بلتستان کے انتخابی جلسے میں دیے گئے بیانات محض انتخابی نعرے نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے درمیان جاری بحث کے تناظر میں ایک سیاسی پیغام کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کراچی اور گوادر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو نہیں بلکہ مقامی عوام کریں گے۔ بلاول نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجاویز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے پروگرام کو عملاً ختم کرنے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس پروگرام کو ختم کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ آج سکردو جلسے میں بھی بلاول بھٹو نے کھل کر 18ویں ترمیم میں دی گئی صوبائی خود مختاری کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان بیانات کو مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں دیکھا جائے تو کئی سیاسی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے کراچی اور گوادر کے بعض انتظامی و معاشی معاملات کو وفاق کے کنٹرول میں لانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی تبدیلیوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یوں بلاول کے بیانات ایسے کسی ممکنہ اقدام کے خلاف پیشگی سیاسی مورچہ بندی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے ووٹرز خصوصاً سندھ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ پیپلز پارٹی اب بھی صوبائی خود مختاری کی علمبردار ہے۔ دوسری طرف یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا یہ سخت موقف واقعی مستقبل میں مزاحمت کی شکل اختیار کرے گا یا پھر یہ کسی سیاسی سودے بازی کے لیے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ ہائیبرڈ نظام میں پیپلز پارٹی وفاقی طاقت کے مراکز کے مقابلے میں اتنی سیاسی قوت رکھتی ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو سکے؟ اگر 28ویں ترمیم پارلیمنٹ میں آئی تو بلاول کے موجودہ بیانات جو مخالفت کا واضح اشارہ ضرور ہیں، مگر کیا یہ مخالفت عملی مزاحمت کا روپ دھار پائے گی؟ اسی صورت بیانات اور ڈیولپنگ سچویشن پر اپنے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وفاقی حکومت بجٹ سے پہلے قانون سازی کی خواہش مند، بلاول نے عوامی جلسے میں کھل کر مخالفت کر دی۔ مجوزہ قانون سازی کے اہم نکات، کیا اب کی بار بھی بلاول کو منانا آسان ہوگا؟ زیغم صاحب، مجوزہ قانون سازی کے اہم نکات جو ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ سامنے آ رہے ہیں، اگر سابقہ ترامیم 26ویں اور 27ویں کی بات کی جائے، اس میں تو خود بلاول بھٹو بھی شامل رہے، وہ ادارہ جاتی تھی یا وہاں تک محدود ہے، جو مجوزہ قانون سازی ہے اسے لے کر کیا منانا آسان ہوگا؟ کیا وہ پولیٹیکل کاسٹ جس کی خود پیپلز پارٹی بھی اس وقت بات کر رہی ہے وہ اسے ہینڈل کرنا سمجھتی ہے کہ آسان ہوگا، اس کے لیے ناممکن رہے گا؟ جو منانا پڑے گا وہ بلاول صاحب کو نہیں منانا پڑے گا، ان کے ابا کو بنانا پڑے گا، صدر پاکستان کو۔ اور صدر پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ جس سٹیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، جس سٹیٹ کے وہ صدر پاکستان ہے، وہ نہیں چل رہی، اور وہ اس لیے نہیں چل رہی کہ صوبوں اور مرکز کا جو بندوبست ہے وہ نہیں چل رہا۔ اگر سوشل ویلفیئر کا تمام تر ذمہ ان کا ہے، محکمے ان کے ہیں، اور اگر وفاق یہ کہتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی ذمہ داری لے لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم تو نہیں لیں گے، یہ تو تم بھرو۔ تو یہ کس طرح کی ذمہ داری ہے؟ لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سا موقع ہے جب یہ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ خبریں ہیں یا شرلیاں ہیں؟ دیکھیے، قانون سازی کا کیا مطلب ہے؟ قانون سازی کا یہاں پہ مطلب ہے آئین سازی، کہ آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ اور آئین میں ترمیم کہاں کرنی ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 7واں NFC ایوارڈ تھا، جس میں 57.5% دیا گیا تھا تمام ٹیکسز میں سے حصہ، 57.5% صوبوں کو، بالکل اب وہ کم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ آئین میں ایک ترمیم کی گئی 160(3)A۔ وہ 160(3)A جو 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر بجٹ کے حوالے سے کسی چیز کو بدلنا ہے تو پھر اس کو بدلنا ہوگا۔ بالکل، چلیں یہ بدل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود تو پیسے نہیں آ جائیں گے صوبوں سے مرکز کی طرف، اس کے بعد آپ کو نیا NFC ایوارڈ لانا ہوگا۔
ابھی تک ہم 7ویں NFC ایوارڈ پہ چل رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہر 5 سال کے بعد بدلتے بدلتے ہمیں ہونا چاہیے تھا 10ویں NFC ایوارڈ پہ. وہ کام بھی رکا ہوا ہے. تو اس کے فوراً بعد NFC ایوارڈ کا ایک پروسیس شروع ہوگا اور وہ کئی مہینے لے کر جائے گا، 4 6 8 مہینے وہ لے سکتا ہے. سب صوبوں کو اکٹھے بیٹھ کے منانا نئے بندوبست پہ، وہ بہت مشکل کام ہے. اگر آسان ہوتا تو وہ پچھلے فارمولے پر 7ویں کے بعد 8واں کیوں نہیں آیا، 9واں کیوں نہیں آیا، 10واں کیوں نہیں آیا؟ یعنی صوبے اس قابل بھی نہیں رہے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت نیا NFC ایوارڈ لا سکیں. تو یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے جلدی زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہی سوال جب ہم آج اس پہ بات کر رہے تھے ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ اس وقت پر جب بجٹ آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں تھی کہ شاید ترمیم ابھی اس وقت موجود نہیں ہے آن ٹیبل، تو اس طرح کی گفتگو جو کل بلاول صاحب نے کی جس میں انہوں نے اسلام آباد کو، سیاسی جماعتوں کو یا وہ کہہ کے جو بھی ساری گفتگو کی چیلنج کیا ان پوری باتوں کو جو 28ویں ترمیم کو لے کر سامنے آ رہی ہیں، آپ نے جتنی تفصیل سے سامنے رکھا کہ اس میں کتنی پیچیدگی موجود ہے، تو پھر کیوں بلاول گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں اسلام آباد کو چیلنج کر رہے ہیں؟ گزشتہ رات صدر صاحب کی وزیر داخلہ سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، کچھ تو ایسا ہے جو چاہ ہے اسلام آباد کو جو پیپلز پارٹی دے نہیں رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کچھ چاہ رہی ہے جو لے کر وہ دے گی، کچھ تو ایسا ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے اس وقت. نہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ دیکھیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاق نہیں چل رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بار بار شدید بحرانوں کی زد میں آ رہا ہے ملک. اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وفاق کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وفاق کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ صرف 2 مدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، یعنی قرض ادا کرنے میں اور دفاع میں. اور جو قرض آپ ادا کر رہے ہیں اب دفاع سے 5 گنا ہو چکا ہے، تو مرکز کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. جب نہیں بچتا تو مرکز پھر اتنا ادھار لیتا ہے. جب ادھار لیتا ہے تو پھر معاشی بحران آتے ہیں. اور اب اس کا حل یہ ہے کہ مرکز، صوبے سب بیٹھ کے پوری ملک کی جو ایلیٹ ہے، درست ہو گیا، مگر اس کے ٹائم درکار ہے جہاں سب اپنا یس کریں، باہر نکالے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ہوگا کہ بجٹ سے چند گھنٹے پہلے یا 2 دن پہلے. بالکل ٹھیک، درست. مسائل موجود ہیں مگر حل کرنے کا طریقہ کار نہیں نکالا. کئی مہینوں سے معاملہ ہونا چاہیے تھا. بالکل درست ہو گیا. اس پہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں طے ہونی چاہیے تھی، آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملک کو کیسے چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. NFC کو آپ نے بنا دیا ہے کالا باغ ڈیم، تو آپ یہ بتائیں 800 ارب روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے وہ آپ کیوں نہیں اٹھانے کو تیار؟ ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، پھر گوادر اور کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلوانا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہ عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر وفاقی طاقت کے مراکز کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں. کیا یہ سکت بھی رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرے خیال میں تو سیاست کے اندر کبھی بھی کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی، خاص طور پر پاکستانی سیاست کے اندر. یعنی بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ مانے گا، وہ یہ نہیں مانے گا، میرے خیال میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ اس وقت میں، اس دورانیے میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو اپنا وزن دکھا سکتے ہیں کہ میں بہت ایسا دلیر آدمی ہوں اور میں کھڑا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل حقیقت کچھ مختلف ہوتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دماغ میں یہ تھا جب یہ حکومت بنی کہ یہ آدھا وقت گزارنا پڑے گا یا گزارنا چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ جو ہی یہ آدھا ٹرم گزر رہی ہے اس حکومت کی، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا پریزیڈنٹ کی سطح کے اوپر اور ایون بلاول بھٹو کی سطح کے اوپر کہ یہ تبدیلی شاید آنی چاہیے 2.5 سال کے بعد. اس کے لیے یا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ آ جائے، جس طریقے سے کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، شاید ہوئی ہو، مجھے نہیں معلوم. دوسرا یہ ہے کہ آپ جواز بنائیں، یعنی دیر از آلویز میتھڈ ان دا میڈنس. یہ میتھڈ ہے اس کے اندر، اور میتھڈ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو بجٹ پاس کروانا ہے تو گلگت بلتستان جو ہے یہ مجھے دے دو، یعنی پیپلز پارٹی کو. اچھا، اگر پیپلز پارٹی کو آپ دیتے ہو تو AJ کے گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ 4 صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام ہیں. صرف ایک صوبہ پنجاب کے پاس ہے، اور چاہے وہ آدھا پاکستانی کیوں نہ ہو، اور ایک صوبہ PTI کے پاس ہے. تو وفاق پہ ایک طرح سے برابری کا حق جتایا جا سکتا ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو بھی 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بھی ترمیم آئے گی، جس نمبر پہ بھی آئے گی، یہ ترمیم اب بجٹ کے بعد ہی آئے گی. اور یہ یہ جو ہو رہے ہیں الیکشن GB کے، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد ہی آئے گی. یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا. لیکن اب جب بیٹھیں گے اس کے بعد کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اس ترمیم کے اندر، جو کہ 18ویں ترمیم سے بھی زیادہ شاید سخت ہوں گی. اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہو کہ شاید سینٹ کا جو حلیہ ہے اس کو مختلف کیا جائے. اس میں یہ بھی شامل ہو کہ گلگت بلتستان اور AJ کی
कि जो असम्बलियां हैं उनको अबूरी हुकूमतें और अबूरी असम्बलियां डिक्लेयर करके उनका कुछ हिस्सा वफाक के साथ शामिल किया जाए। उनको ये भी कहा जाए कि जो वफाकी बजट है उसके अंदर से उतना शेयर परसेंटेज वाइज जैसा भी बनता है पॉपुलेशन वाइज वो उनको दिया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो कि मुझे तो नजर आती हैं, और मेरे ख्याल में जब ये अगर होता है उस तरीके से तो फिर गेम खुल जाती है। और जब गेम खुल जाती है तो क्या उस वक्त बिलावल भुट्टो को अगर इस तरीके से नहीं देते तो क्या उस वक्त कोई अपना वो जता सकता है अपना जोर? मेरा ख्याल है मुश्किलात ज्यादा खड़ी करने की, सियासी तौर पर मुश्किलात ज्यादा सियासी खड़ी करने की कोशिश है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का जिसे कहते हैं कि तख्ता उलटने की कोशिश होगी, हरगिज नहीं, क्योंकि ये भी उसी से मुंसलिक हैं। इनका भी जो सारा जो जो है वो उसी से गुजारा हो रहा है। लेकिन मेरा अपना यूं अंदाजा है कि ये चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि उनको कोई रास्ता मिले जहां पर के बिलावल भुट्टो अदरवाइज ऐसे ही बैठा रहेगा, और ये 4 सूबों को अगर मिला के अगर किसी तरीके से उसका वजन बढ़ता है तो बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टेजेस में काम चलेगा और इसको मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया।